وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہو یا حدیث ہو، صحابہ کرام اس کو زبانی یاد کرتے تھے۔ جمع کرنے اور لکھنے کا عمومی رواج نہیں تھا، کیونکہ ان کے حافظے اتنے قوی ہوا کرتے تھے، اور دوسرے وہ زندگی جہاد کی ابتدا اسلام کی اتنی مصروف ترین زندگی تھی کہ بہت سارے امور وہ جو ان کو ضروری نہیں پیش آتے تھے ان کی طرف وہ بعد میں توجہ دیتے، پہلے ضروری امور کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وحی کی کتابت کروائی، مختلف صحابہ کے پاس وہ بھی تھی، جمع کسی کے پاس نہیں تھی۔ بعد میں جب اس امر کی ضرورت پڑتی گئی تو صحابہ اکرام اس کو جمع کیا اور ایک ہی جلد میں اس کو رکھتے رہے۔ یوں فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ضرورت پیش آتی تو لکھتے، ویسے عمومی نہ لکھتے۔ حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طیب میں بھی اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے کسی کے لیے کہ اس کو یہ چیزیں لکھ دو، جس طرح فرمائے اکتب لابی شاہ، کہ ابو شاہ کو یہ چیزیں لکھ دو، تو وہ ضروری احکام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ لکھ دیے۔ سمجھو تدوین کی جو شکل اور صورت تھی وہ تو ثابت ہو گئی۔ اب جتنی ضرورت بڑھتی جائے گی، جس مجموعے کی ضرورت بڑھتی جائے گی، جس موضوع پر بڑھتی جائے گی ضرورت، اس کے لکھنے کا جواز ثابت ہو جائے گا۔ تو بعد میں اس کی ضرورت بڑھتی گئی۔ محدثین کے زمانہ میں تو انہوں نے کسی نے ایک موضوع پر احادیث کو جمع کیا، کسی نے 8 موضوع پر جمع کیا، کسی نے فقہی عنوانات پر جمع کیا۔ جس طرح آج کل خطبات کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو فرض کریں کہ سارے ایک موضوع کے خطبات جمع ہو جائیں، یا ایک کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، ایک چند احکام کی ضرورت پڑتی ہے، تو شرعاً اس کو لکھنے کا منع نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ضرورت کی بنیاد پر شریعت نے جواز جب دیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور اب تک، تو ضرورت جب جتنی بڑھتی گئی تو اس وقت تک لکھنے کی اجازت ملتی رہے گی۔ لہٰذا یہ سوال ختم ہو گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سارے ذخیرہ حدیث کو کیوں نہیں جمع کیا۔ ان کے پاس جمع تھا، ان کے اذہان میں ضرورت کے مطابق وہ بھی لکھتے رہے۔ کچھ نہ کچھ صحیفے بھی ثابت ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں صحیفہ حمام ابن منبہ یہ ثابت ہے۔ تو باقی یہ جو مشہور ہے کہ صحابہ نے نسخے جلا دیے تھے، ایسی کوئی بات قوی نہیں ہے۔ السلام۔